محمد اسماعیل نقل کرتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیوی آسیہ کو بہت زیادہ ان کو مبتلا کیا گیا سزا میں۔ فرعون نے ان کا ایمان چھیننے کی کوشش کی۔ فرعون نے کہا کہ اے میری بیوی، مجھے پتا چلا کہ تم مجھے رب نہیں مانتی ہو، تم مجھے رب نہیں مانتی ہو، تم اللہ کو مانتی ہو، اسی لیے از اللہ کو تم انکار کر دو اور مجھے رب مانو۔ یہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ فرعون کی بیوی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو ایک رب کو مانتی ہوں۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی کو سزا دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ان کو سلا دیا گیا، ان کے اوپر وزنی سے وزنی اور بھاری پتھر رکھ دیا گیا، ان کے پیروں میں اور ہاتھوں کے اوپر کیل ٹھوک دیا گیا اور ان کو بار بار بولا جاتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ دو۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان فرعون چھین نہیں سکا، غیروں کا تو ایمان اس نے اور بہت سارے لوگوں کو تو اس نے ڈرایا، لیکن اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو یہ ڈرا نہ سکا۔ عورتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے ماننا ہے تو صرف ایک رب کو ماننا ہے، اور پھر اعلان کر دیا کہ فرعون جا، میں تجھے نہیں مانتی۔ اور پھر رب العالمین کے یہاں انہوں نے یہ فریاد کر دی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں باطل کو رب نہیں مانتی، میں مانتی ہوں رب تو تجھے مانتی ہوں جو تو الہ العالمین ہے۔ اس کے بعد فرعون کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت لمبی کہانی ہے۔ آسیہ کو دنیائی کے اندر جنت دکھا دیا جاتا ہے۔ آسیہ تو اپنے ایمان پر جمے رہنا، اگر تو ایمان پر جم رہ گئے، مفسر کے اندر یہ مفسر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ان کو جب دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا، فرشتے ان کے اوپر پر بچھا دیتے تھے اور ان کو دھوپ سے بچاتے تھے، ان کے سامنے جنت کا نقشہ لایا جاتا تھا۔ یہ فرعون کی بیوی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، ذرا آپ دھیان دیں آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ایمان چھیننے کی کوشش کی جائے اور ہمارا ایمان، آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر ہم کو اور آپ کو اگر ماڈل ماننا ہے، نمونہ ماننا ہے، تو فرعون کی بیوی کی طرح ماننا ہے۔ دوسری بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جبریل امین نبی اکرم کے پاس آئے۔ حدیث اس طرح ہے، جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہذہ خدیجہ، تو اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہے، آتت جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، معہا ادام معہا اناؤن، اے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے پاس ایک برتن ہے، فیہ ادام و طعام، اس برتن کے اندر کھانا ہے اور سبزی ہے کہ نبی، وبشرھا ببیت فی الجنۃ، اے اللہ کے نبی خدیجہ کو اللہ کی جانب سے خوشخبری دے دیجئے، اللہ نے خدیجہ کے لیے ایک گڈ نیوز بھیجا ہے، ایک خبر بھیجی ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے جنت کے اندر موتیوں سے ایک گھر بنایا ہے، اور یہ ایسا گھر ہے لا صخب فیہا ولا نصب، اس گھر کے اندر نہ کوئی ہلہ ہے، شور و غول ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ عورت ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات کہیں۔ اچھا بتائیے تو خدیجہ نے کون سا ایسا عمل کیا، کس بنیاد پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا؟ جبریل امین سلام کہتے ہیں، ان کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں معاف کریے گا، اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں، سب سے پہلے ایمان اگر لایا ہے محمد رسول اللہ پر، اسلام لایا ہے، تو یہ لانے والا نہیں بلکہ لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول من اسلم من النساء خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ،
سب سے پہلے اگر اسلام لایا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا۔ یہ ایسا وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ستا رہے تھے، نبی اکرم کو کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان کے یہاں ایک نیا دین لے کر آ گئے تھے، سب مورتی اور بت کی پوجا کرنے والے تھے، کوئی نبی اکرم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہاں، نبی اکرم کی ایمان پر ایمانداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے، اس کے باوجود نبی اکرم کو امین کہا جاتا تھا، نبی اکرم کو صادق کہا جاتا تھا، نبی اکرم کو اور بھی بہت ساری باتیں کہا جاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ وہ لوگ بھی مانتے تھے۔ لیکن انہوں نے نبی اکرم کو جو نیا دین لے کر آیا اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس موقع پر اگر سب سے پہلے ایمان لایا تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان لایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور مشہور کام ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دکھ میں۔ نبی اکرم جب غار حرا کے اندر نبی بنے اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ تین بار جب نبی اکرم کو جبریل امین نے دبایا، اقرا پڑھو، پڑھا، اس کے باوجود پھر نبی اکرم کے اوپر 5 آیتیں اتر آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پوری 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم اسی حالت میں گھر آتے ہیں، یرجف فؤادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ایک شدید بخار آ جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم آ کر کہہ رہے خدیجہ جملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی نے وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری کہانی بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو ڈانٹتے نہیں ہیں، پھٹکارتے نہیں ہیں کہ آپ تو گھر چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، آپ نے ایسا کیا ویسا کیا، نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دلاسا دلایا اور کہا کہ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو غلط بولتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یتیم اور مسکینوں کا آپ خیال رکھا کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو آپ جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ہلاک کو برباد نہیں کرے گا، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے وہ ایک تھوڑا سا اپنے اندر ہمت لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ شانت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے۔ تو ایک اچھی بیوی اور اچھی خاتون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، ان کو دلاسا دلائے، جب وہ پریشان رہے تو ان کی پریشانی میں وہ پرسان حال بنے، تب جا کر کے عورتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں میں مختصر سے وقت میں اتنی ساری باتیں بتا نہیں سکتا، مجھے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق، ہم میں جو کوتاہیاں اور خمی ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام ان کوتاہیوں اور خامیوں کو دور فرمائے، اور مجھے سب سے پہلے عمل کرنے، میری ماں اور بہنوں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔